بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شخصیت سے متعلق اہل غلو نے جن چیزوں کو بطور خصوصیت آپ کے لیے تراش لیا اور اس عمل میں حقیقت میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں کہ جو چیزیں آپ کے لیے ثابت نہیں، عقیدت اور محبت کے نام پر اسے ثابت کرتے ہیں۔ اور آپ نے اب تک کی گفتگو میں یہ اندازہ لگایا ہوگا، بلکہ واضح طور سے یہ جان لیا ہوگا کہ اس قسم کی روش سے اسلام کا حقیقی عقیدہ اور اس کی جو ایمانی بنیادیں ہیں وہ ہل جاتی ہیں، متزلزل ہو جاتی ہیں، بگڑ جاتی ہیں۔ غلو کے نام پر، عقیدت اور محبت کے نام پر، ان کو ماننے کے نام پر ایسی روش بندہ اختیار کر جاتا ہے جو ان کو نہیں ماننے کے مترادف ہوتا ہے۔ جن چیزوں کو انہوں نے منع کیا اسی کو اختیار کر لینا ہوتا ہے۔ اب تک جو گفتگو ہوئی اس کے بعد ہمارے سامنے صاحب کتاب نے فصل ثانی اور اس کے تحت بنیادی عنوان قائم کیا، خصائص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ فی حیاتہ البرزخیہ۔ اہل غلو کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو آپ کی برزخی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عناوین اور مباحث کو جب میں نے دیکھا تو محسوس ہوا کہ ان میں سے بعض بحثوں یا ان کے کچھ پہلوؤں کو اس برزخی زندگی سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں بر صغیر وغیرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بعض موٹے موٹے جو عقائد ہیں، جیسے کہ آپ بشر نہیں تھے، جبکہ قرآن حدیث صاف کہتے ہیں بشر تھے، آپ نور مجسم تھے، یہ بات گزر چکی، عالم الغیب اور اسی طریقے سے نفع اور نقصان کے مالک اور مختار کل، ان چیزوں کا تذکرہ کچھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے نور سے پیدا کیے جانے کی بحث میں گزرا، جو اگر غور سے دیکھا جائے تو ان تمام چیزوں کا رد کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اور اللہ کی خصوصیات سے ملانے کی جو کوشش ہے وہ صریح شرک ہے۔ ہاں، اور اس کا رد اس پہلی بحث میں ہو چکا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الہی کا ٹکڑا اور پھر آپ کے نور سے پوری کائنات کے وجود میں آنے کی بحث کی گئی۔ آگے چل کر آپ کے تعلق سے جو یہ عقیدہ بنایا گیا کہ آپ نفع نقصان کے مالک ہیں، ہاں، وفات کے بعد بھی لوگوں کو بیداری کی حالت میں نظر آ سکتے ہیں، اور ایسی خصوصیات جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور توحید کا حصہ ہیں، وہ آپ میں اور پھر آپ کے بعد صوفیہ اور مشائخ، کتب، اقطاب، ابدال کا عقیدہ گڑھ کر ان کے تعلق سے منسوب کرنا، یہ بحثیں بھی انشاءاللہ آئندہ آئیں گی۔ ان میں سے جیسا کہ میں نے ذکر کیا، بعض چیزوں کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور برزخی زندگی سے بھی، لہٰذا غالباً اسی لیے صاحب کتاب نے برزخی زندگی میں ان چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلا عنوان جو قائم کیا اس میں مبحث اول، اختصاص النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الغلاۃ بأن من زار قبرہ وجبت لہ شفاعتہ۔ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اختصاص اہل غلو کے نزدیک، غلو کرنے والے آپ کے بارے میں یہ خصوصیت مانتے ہیں کہ آپ کی قبر کی جس نے بھی زیارت کی اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو گئی۔ چنانچہ کہتے ہیں، تمہیدی طور پر صاحب کتاب بیان کرتے ہیں کہ اہل غلو کا یہ معمول رہا ہے، ان کا یہ طریقہ اور ان کی روش رہی ہے کہ جس بارے میں وہ غلو کرتے ہیں
اس سلسلے میں وہ ایسے معاملے کے گرد چکر لگاتے ہیں اور اس طرح سے گفتگو اور ظاہری شکل و صورت اختیار کرتے ہیں جو عام لوگوں کو اس وہم میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ان کی غلو کی بنیاد پر اختیار کی ہوئی چیز شریعت کا حصہ ہے. یہ ان کا وتیرہ ہے، ان کا شیوا ہے کہ اپنی بنائی ہوئی غلو کی بنیاد پر بنائی ہوئی چیز کو وہ اس انداز میں دہراتے ہیں، اس کے گرد منڈلاتے ہیں کہ عام آدمی کو ایسا لگتا ہے یہ شریعت کا حصہ ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس غلط عقیدے پر استدلال کریں، یا تو جھوٹی من گھڑت حدیث کے ذریعے سے بنا لیتے ہیں اس کو، یا پھر انتہائی کمزور دلیلوں کی بنیاد پر جس پر کہ اعتماد کیا ہی نہیں جا سکتا، جھوٹی اور کمزور روایتوں کی بنیاد پر جو قابل اعتماد، قابل حجت تو دور کی بات ہے، جن کے سچ ہونے میں بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا پھر ایسی دلیلوں سے استدلال کرتے ہیں کہ دلیل تو ٹھیک ٹھاک ہے لیکن وہ ان کی مراد اور مقصد کو حق کی حامل نہیں ہوتی، وہ مراد اس سے ثابت نہیں ہوتی. ثم یجعلون ھذا الامر، پھر وہ معاملہ جس میں انہوں نے غلو کا ارتکاب کیا، پہلے تو ایک چیز خود سے بنائی، اس پر جھوٹی دلیلیں تراشی، اب اس کو ایک ایسی جڑ بنیاد اور اصل بنا دیا کہ اس بنیاد پر بہت ساری تفریعات نکالتے ہیں، فروعات، یعنی ایک بنیاد بنا کر اس بنیاد سے بہت سارے اصول، ضابطے، مسائل مستنبط کرتے ہیں، نکالتے ہیں. فمن ذالک، اسی باب سے ایک غلو ان کا یہ ہے، ایک تراشیدہ خود ساختہ عقیدہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سلسلے میں غلو، حیث یعتقد الغلاۃ، اس طرح سے کہ اہل غلو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر لے گا تو اس کے لیے اللہ کے نبی کی شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی یہ لازمی ہوگا، یقینی ہوگا کہ قیامت کے دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کر کے اس کا بیڑا پار کر دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے، اب دنیا میں چاہے جو کریں، آپ کی قبر کی زیارت کر لی اور شفاعت کے حقدار بن گئے. گویا یہ عقیدہ انہوں نے گڑھا. کہہ رہے ہیں کہ اس قول کو جن لوگوں نے مشہور کیا، عام کیا، لوگوں میں پھیلایا، ان میں سر فہرست سبکی صاحب ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے. شفاء السقام، کتاب ان کی ہے جس کے جلد کیا ہے، جلد دوم صفحہ 14 سے یہ بات نقل کی ہے انہوں نے، یا اس میں تذکرہ کیا ہے. سبکی ہیں، ابن اجر حیثمی ہیں، اور بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں. کہہ رہے ہیں واستدلوا علی ذلک بالآتی، اس تراشیدہ عقیدے کے سلسلے میں اس کو لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ جو ہم عقیدہ بیان کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت جو کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی، اس پر دلیل آنے والی یہ حدیثیں ہیں. سب سے پہلے یہ حدیث من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. رواہ دارقطنی والبیہقی، اسے امام دارقطنی نے سنن دارقطنی میں اور امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے. دوسری حدیث من زار قبری حلت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری سفارش، شفاعت حلال ہو جائے گی، جائز ہو جائے گی. اس کو امام بزار نے روایت کیا ہے. یہ بزار اور امام علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد بزار دونوں الگ ہیں. یہ علامہ حافظ ابو بکر احمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البصری صاحب المسند الکبیر، ان کی کتاب ہے مسند کبیر، مطلب حدیث کی کتاب، جن کی وفات سن 192 ہجری میں ہوئی. یہ امام بزار بہت بڑے محدث ہیں. کہہ رہے ہیں اب یہاں تحلیل کی ہے انہوں نے اور تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روات کے سلسلے میں جو تفصیلی گفتگو ہے اگر اسے پیش کیا جائے تو یہ درس سننے والوں کے لیے کچھ اکتانے والی بات اور ذہن کو مرکوز نہ رکھنے کا سبب بنتی ہے. لہٰذا ان تفصیلات کو چھوڑ کر میں صرف حدیثوں کے سلسلے میں حکم کا تذکرہ کروں. الحکم علی الحدیث، انہوں نے ذکر کیا کہ ان دونوں حدیثوں کی سند میں فلاں 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 راوی ہے، پہلی اور دوسری، اور ان راویوں کے سلسلے میں محدثین کے اقوال نقل کیے جو تقریباً بالکل اتفاق کے ساتھ یہ حدیث اس حدیث کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہیں. اس میں ایک راوی جیسے موسیٰ بن ہلال عبدی ہے،
کسی نے ان کو مجہول کہا، مجہول الحال کہا، اور بعض محدثین جیسے امام قیلی نے کہا کہ یہ ان کی حدیث صحیح نہیں ہوتی اور اس کی مطابقت نہیں کی جاتی۔ اس طریقے سے اور بھی مختلف اقوال ہیں، اور دوسری سند کے تعلق سے بھی ایسے ہی ان کے روات پر گفتگو کی ہے۔ کہہ رہے ہیں حدیث پر حکم یہ ہے، امام بیہقی خود کہتے ہیں سواء قال، سواء قال عبید اللہ و عبد اللہ فہو منکر عن نافع عن ابن عمر لم یأتی بہ غیرہ، عبید اللہ اور عبداللہ، تو وہ چاہے وہ عبید اللہ نے کہا ہو یا عبداللہ، راوی دونوں ہوں، یہ عن نافع جو روایت کرتے ہیں یہ جو ہے منکر روایت ہے، یا منکر ہے یہ راوی، ابن عمر سے لم یاتی بہ غیرہ، اس کے علاوہ کسی نے یہ حدیث نقل نہیں کی۔ امام نووی شیرازی نے اس حدیث کو، جو للحدیث موضوع الدراسہ، ہم جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، اس کو امام شیرازی نے یہ اس پر تعلیق نقل کرتے ہوئے کہا، علی ایراد الشیرازی، انہیں اپنی شعب الایمان میں کہا کہ وَأَمَّا حَدِيثُ ابن عمرو فَرَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالدَّارَقُطْنِي وَالْبَيْهَقِي بِإِسْنَادَيْنِ ضعیفین، کہا یہ ابن عمر کی حدیث تو اسے بزار، دارقطنی اور بیہقی نے نقل کیا ہے دو ضعیف سندوں کے ذریعے سے۔ یہ دیکھیے امام نووی نے یہ بات کہی المجموع شرح المہذب میں۔ اسی طرح ابن عبد الحادی کہتے ہیں حدیث منکر عند ائمۃ ھذا الشان ضعیف الاسناد عندهم لا یقوم بمثلہ حجہ، کہہ رہے ہیں کہ یہ اس شان یعنی فن حدیث کے محدثین ائمہ کے نزدیک یہ حدیث ضعیف الاسناد ہے، ضعیف ہے، منکر حدیث ہے، معاف کیجئے، منکر حدیث ہے اور ان کے نزدیک ضعیف الاسناد ہے۔ ایسی حدیث اور ایسی سند کی بنیاد پر آنے والی روایت سے حجت نہیں پکڑی جا سکتی، ولا یعتمد علی مثلہ فی الاحتجاج، اور حجت پکڑنے میں ایسی حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حاصل کلام ہے سندی اعتبار سے ائمہ حدیث کے نزدیک، یہ پہلی روایت کی سند پر گفتگو کی۔ دوسری دلیل تو جسے امام بزار نے روایت کیا، اس میں عبداللہ ابن ابراہیم وغیرہ ہیں، اس کے سلسلے میں بھی بعض محدثین نے کہا کہ یہ اس پر وہم غالب تھا، بعض نے اسے متروک کہا، اور ابن حجر نے متروک کہا، اور اسی طریقے سے عبد الرحمن بن زید بھی اس روایت میں موجود ہے، عبد الرحمن بن زید جن کے بارے میں کہا کہ وہ حدیثیں گڑھ لیا کرتا تھا، ناقابل اعتبار ہے، علماء کے اقوال اس کے بارے میں گزر چکے ہیں۔ اس حدیث کے سلسلے میں بھی امام نووی نے پہلی حدیث کے ساتھ ملا کر کہا کہ یہ ضعیف ہے، دونوں حدیثوں کی سندیں ضعیف ہے۔ ابن عبد الحادی کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف منکر ساقط الاسناد، کہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے اور ساقط الاسناد ہے۔ اور یہ سند کے اعتبار سے میں نے سرسری طور سے گویا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی، نتیجے بیان کیے کہ سند کے اعتبار سے یہ دونوں روایتیں محدثین ائمہ فن کے نزدیک قابل اعتماد، قابل حجت ہیں ہی نہیں، پہلی بات۔ لہذا اتنی ہی بات کافی ہونی چاہیے، لیکن متن کے اعتبار سے بھی ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں، جو شیخ نے قدر تفصیل سے اس سلسلے میں باتوں کو ذکر کیا۔ کہہ رہے ہیں کہ بالنظر الی متن الحدیثین نجد، دونوں حدیثوں کے متن پر نظر ڈالنے سے ہم یہ پاتے ہیں کہ حصول الشفاعت بل وجوبها لمن زار قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم وہذا لم یثبت، ان دونوں روایتوں کا حاصل کلام اور نتیجہ جو مقصود نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرے گا اس کے لیے شفاعت حاصل ہوگی نہیں، بلکہ آگے صاحب کتاب ہی کا ترجمہ کر رہا ہوں، حاصل ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز وہذا لم یثبت، یہ چیز ثابت نہیں ہے، اس لیے کیوں؟ لأن حصول الثواب علی عبادت ما امر توقیفی، اس لیے کہ ثواب کا حاصل ہونا کسی عبادت پر، کسی بھی عبادت کے سلسلے میں کہ فلاں عبادت کریں گے تو یہ اجر، یہ ثواب اور اللہ کی طرف سے یہ بدلہ ملے گا، ایسے کسی عبادت و عمل پر ثواب کا حاصل ہونا یہ توقیفی امر ہے،
توقیفی اس سے پہلے کئی مرتبہ گزرا، یہ اہل علم استعمال کرتے ہیں، ذہن نشین رکھنا چاہیے جب شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں معاملات توقیفی ہیں، جیسے غیب کے معاملات، عقیدے کے معاملات توقیفی ہیں، عبادات کے معاملات توقیفی ہیں۔ یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں کہ عبادتیں شریعت اسلامیہ میں توقیفی ہیں، یہ تمام اہل اسلام علماء کے درمیان متفق علیہ بات ہے، متفق علیہ، اور قرآن و حدیث سے کی بہت ساری دلیلوں سے ثابت ہے۔ اگر ہم اسے اچھی طرح سمجھ لیں تو بدعات سے بچنے کی ایک بہت بڑی ڈھال اور ہتھیار ہم کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے اس اصول کے ذریعے سے۔ یہ اصول کہاں سے ملا؟ میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو ہم نے پچھلے بعض دروس میں پڑھا کہ جس نے کوئی ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اس نے تو اس کا وہ عمل رد ہوگا، ما لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں ہے۔ یا دوسری حدیث جو صحیح مسلم کی ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ رد ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عمل جو اجر و ثواب اور عبادت کے طور پر انجام دیا جائے اس پر حکم رسول کا ہونا ضروری ہے، اگر حکم رسول نہیں ہے تو آپ کا فرمان ہے کہ وہ رد ہے۔ اسی سے اور ایسی اور بھی بہت ساری دلیلوں سے یہ اصول نکلا کہ یہ امور توقیفی ہے، یعنی موقوف ہیں قرآن اور حدیث پر۔ جو عمل، جتنا عمل اور جیسے قرآن حدیث سے ثابت ہوگا وہ اتنا ہی اور ویسے ہی کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نماز کا طریقہ بتایا، اب اس میں ایک رکعت میں 2 سجدے بتائیں تو سارے مسلمان، میں سمجھتا ہوں عام مسلمان بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ سجدہ اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، ہاں بندہ سجدے کی حالت میں اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور بندگی کی سب سے زیادہ عاجزی، تذلل، بندگی کی سب سے اعلیٰ شکل ہوتی ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کی، تو کیا اس کے اچھا ہونے کی بنیاد پر ہمارا دل و دماغ اگر یہ کہے کہ ہم ایک رکعت میں 3 یا 4 سجدہ کر لیں تو کیا چل پائے گا؟ چلے گا؟ فوراً ایک مسلمان کہے گا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بتایا ہے۔ اب اگرچہ سجدہ اچھی چیز ہے لیکن ہم اسے بڑھا نہیں سکتے۔ بس یہ بات دماغ میں، یہ مثال دماغ میں رکھیے، ساری بدعتوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ ہاں، خود ساختہ عقیدت و محبت کے نام پر بنائے ہوئے خصوصیات کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ بظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں، آپ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، لیکن ایسی چیز بیان کر رہے ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، ایسی فضیلت بیان کر رہے ہیں جس کا ذکر اللہ نے بھی نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا اور صحابہ نے بھی نہیں جانا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دین میں اضافہ ہے، اگرچہ بظاہر کتنی بھی اچھی بات معلوم ہو رہی ہے، اس میں ایک پہلو یہ نظر آ رہا ہو کہ آپ شریعت کی تعظیم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کر رہے ہیں، لیکن آپ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے دین کی، بلکہ اللہ کی اور اللہ کے دین کی مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ سوچئے، یہی بات یہاں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی عمل جس پر اللہ کا ثواب ملے، اللہ کی جانب سے ثواب ملے، اس کا انحصار قرآن و حدیث پر ہوتا ہے۔ اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ توقیفی امر ہے، یہ توقیفی ہے۔ لا یؤخذ الا من کتاب اللہ تعالی او الصحیح من سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امر توقیفی ہے جو نہیں لیا جاتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت و صحیح حدیث سے۔ جو امور توقیفی ہے، ہاں، عقیدے کی باتیں توقیفی ہیں، غیب کی باتیں توقیفی ہیں، ہاں، اسی طریقے سے عبادات توقیفی ہیں، یہاں قیاس نہیں چلے گا۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں اختلاف نہیں ہے اہل علم کا۔ عبادتیں توقیفی ہیں، جو ثابت ہیں قرآن اور حدیث سے وہی مانی جائے گی۔ وہی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرنے پر شفاعت واجب ہو جائے گی، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک ثواب کی بات مل رہی ہے، معلوم ہو رہی ہے۔ تو اب اگر حصول ثواب، حصول فضیلت کا تذکرہ ہے تو اس کے لیے ہاں یا تو اللہ کی کتاب کی دلیل ہونی چاہیے یا صحیح حدیث ہونی چاہیے، اور ان دونوں میں سے کوئی دلیل یہاں موجود ہے ہی نہیں۔ لہذا کہہ رہے ہیں وَقَدْ بَيَّنَا، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت، اور اس کو شرط رکھا کہ کتاب اور سنت کا بھی معاملہ کیسا ہو، علی فہم السلف الصالح، کہ یہ قرآن اور حدیث کا معنی جو ہم بیان کریں، معنی اور مفہوم جانیں، وہ سلف صالح کے فہم کے مطابق ہو۔ قرآن کی کوئی آیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث
آج اگر کوئی اٹھے کھڑا ہو اور ایسا معنی اس کی تشریح کرے، ایسا معنی بیان کرے جو نہ صحابہ نے سمجھا ہو نہ تابعین نے جانا ہو، تو وہ معنی قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہاں تھوڑی سی اور بھی وضاحت کر دوں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی آج سائنسی توجیحات اور بہت ساری جو ترقیات ہیں ان میں سے بعض امور پر جو ہے قرآن حدیث کے بعض اصولوں کو یا بیانات کو منطبق کرنا، فٹ کرنا، یہ اگر ہم کر رہے ہیں تو صحابہ تو یہ نہیں کرتے تھے، تو کیا یہ بھی رد ہو جائے گا؟ دونوں کے فرق کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ صحابہ کرام تابعین اس قرآن کی آیت اور اس حدیث کے اصل مقصود اور مراد کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کی جو تشریح کی ہے، یہ جو صحیح چیزوں پر نئے واقعات، نئے معاملات اگر اس صحیح معنی کے ضمن میں آتے ہیں تو اس کو صحابہ کرام کی فہم کے خلاف نہیں کہا جائے گا۔ جو معنی، جو تفسیر، جو تشریح صحابہ کرام نے سمجھی، تابعین نے سمجھی، اسی معنی کے ضمن میں یہ جدید ترقیات اور جدید معاملات بھی شامل ہیں، آتے ہیں۔ ان سے اگر ٹکرائیں گے، کوئی بات، کوئی معنی، کوئی تشریح، کوئی تحقیق ٹکرائے گی تو ہم اس کو رد کر دیں گے، یہ کہیں گے کہ یہ فہم سلف کے خلاف ہے۔ اب صحابہ اور سلف نے جو چیز سمجھی ہو، جو چیز نہیں سمجھی ہو، آج وہ سمجھے، کوئی شخص سمجھے جو دین اور عقیدے کے اعمال، عقیدے سے متعلقہ امور کو بیان کر رہا ہے اور عقیدے اور عبادت کے ان اعمال کو صحابہ نہ جانتے ہوں، اگر کوئی ایسی بات پیش کر رہا ہے تو یہ قابل قبول ہو سکتی ہے کیا؟ سوچئے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز اختیار کر رہا ہے، بہت غور سے یہ جملہ سنیے گا، جو لوگ اس قسم کی بدعقیدگی کے شکار ہیں، ہمارے اس بیان پر جو ہے ناراض ہوتے ہیں، غصہ ہوتے ہیں، وہ سوچیں کہ اگر صحابہ کرام یہ چیز نہیں مانتے تھے اور آپ مانتے ہیں تو کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق نجات یافتہ کہلائیں گے جس میں آپ نے بتایا کہ 73 فرقوں میں سے نجات پانے والا، جہنم سے بچنے والا وہ گروہ ہوگا جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے؟ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرآن حدیث سے ہم جو چیز سیکھ رہے ہیں، جو جان رہے ہیں دین، وہ کیسا ہونا چاہیے، کون سا ہونا چاہیے؟ جو جس پر رسول ہے۔ رسول کس پر ہے؟ قرآن کی تعلیمات پر ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو آپ نے قولاً، فعلاً، عملاً تشریح، تفسیر کر کے بیان کیا اور اسی کو صحابہ کرام نے اختیار کیا۔ تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز قرآن سے آئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے آئی ہو اور قرآن و حدیث کے اس معنی کو صحابہ کرام نے جیسے سمجھا ہو اس کے مطابق ہو، سلف صالح کے فہم کے مطابق ہو، وہ چیز حصول ثواب کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ وقد بین اہل العلم بالحدیث، کہہ رہے ہیں کہ حدیث کے جاننے والے علماء، اہل علم بالحدیث، حدیث کے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ان مثل هذه الروایات لا يعتمد عليها في اخذ الاحکام الشرعیہ، کہ اس جیسی روایتیں جو آپ نے اور ہم نے ابھی پڑھی کہ جس نے میری شفاعت کی، میرے قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری شفاعت جو ہے حلال یا واجب ہو جائے گی، اس کی جو حالت ہے، اس کی جو سند ہے، اس قسم کی روایتوں کے تعلق سے اہل علم، حدیث کے جانکار علماء، ماہرین حدیث کہتے ہیں کہ اس قسم کی روایات پر احکام شریعت کو لینے کے سلسلے میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وقد اغنانا اللہ من فضلہ عن تلک الروایات الضعیفہ عن بما صح عن رسول اللہ رسول الکریم صلوات ربی وسلامہ علیہ، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کے ذریعے سے ہمیں اس قسم کی ضعیف روایات سے بے نیاز کر دیا۔ ہمیں اس قسم کی ضعیف روایتوں کی دین کے سلسلے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ جو دین ہے، جو ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، وہ قرآن اور صحیح احادیث میں محفوظ ہیں۔ ایسی صحیح احادیث کو اللہ تعالیٰ نے گم نہیں ہونے دیا، غائب نہیں ہونے دیا، اسے مخدوش ہونے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی سے اللہ تبارک و یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی ضعیف روایتوں کو لینے یا اس کا مجبور ہونے، محتاج ہونے سے بے نیاز کر دیا ہے، اس کی ضرورت نہیں باقی رکھی۔ کس چیز کے ذریعے؟ بما صح عن رسولہ الکریم، جو ان حدیثوں کے ذریعے سے جو اس کے رسول کریم صلوات ربی وسلامہ علیہ کے ذریعے سے ثابت شدہ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی ہے۔ مما یبین، ایسی صحیح حدیثیں جو کہ
بیان اور وضاحت کرتی ہیں، یبین و یوضح لنا، ہمارے سامنے کھول کھول کر صاف صاف بیان کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں کہ کیف نحظی بشفاعتہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حصہ اور نصیبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سعادت ہمیں کس طرح سے ملے گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن حصول شفاعت کے لیے ہم کو کون سی چیزیں اور اپنے اندر کون سی صفات پیدا کرنا ضروری ہے، یا کن چیزوں کے ذریعے سے یہ شفاعت ملے گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں میں موجود ہے۔ ان صحیح حدیثوں سے جو چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ کافی ہے، ان ضعیف روایات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بے نیاز کیا۔ اب ان صحیح حدیثوں میں سے بعض کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ففی صحیح البخاری من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، بڑی پیاری حدیث کہہ رہے ہیں، یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انہ قال قیل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول، کہا گیا اے اللہ کے رسول، آپ کی قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار، اسعد، سب سے زیادہ سعادت مند، خوش نصیب کون ہوگا؟ کون ہوگا جو آپ کی شفاعت سے بہرور ہونے کی سعادت پائے گا؟ کون سب سے بڑا مستحق ہوگا اس کا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک، مجھے یہ خیال تھا اے ابو ہریرہ کہ اس حدیث کے بارے میں تم سے پہلے کوئی مجھ سے سوال نہیں کرے گا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں علم دین اور حدیث کے جاننے کی حرص اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ یہ صحابہ کرام نے علم کے اندر علم کا شوق تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین شریعت کی باتیں زیادہ سے زیادہ معلوم ہو جائیں۔ آج کچھ لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، فقیہ صحابی تھے۔ ایسی کبھی موقع رہا تو مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ بعض معاملات میں کوئی مسئلہ پیش آیا، حضرت ابو ہریرہ نے ایک فتویٰ دیا، حضرت ابن عباس، حضرت علی نے ایک فتویٰ دیا۔ جیسے ایک عورت ہے جو حاملہ بھی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال بھی ہو جائے، بیوہ ہو جائے، تو اب وہ کون سی عدت اختیار کرے گی؟ تو حضرت علی، حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابعد الاجلین، دونوں عدت کی مدت میں جو لمبی ہوگی اس کا لحاظ کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، جو ہے وضع حمل اگر ہو گیا اس درمیان 4 مہینہ 10 دن سے پہلے، بیوہ کی عدت 4 مہینہ 10 دن سے پہلے اگر وضع حمل ہو گیا تو اس کی عدت ختم ہوگی اور وہ شادی کر سکتی ہے۔ معاملہ گیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، ان سے سوال ہوا، بتایا گیا کہ 2 الگ الگ جواب آئے ہیں۔ پوچھا کہ کیا کیا جواب آیا، دونوں جواب بتائے گئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ابو ہریرہ کا جواب صحیح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں صحابیہ کے معاملے میں جب ایسا ہی معاملہ آیا تھا تو وہی فیصلہ کیا جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث نہیں بیان کی، اپنے فہم کے مطابق جو ہے انہوں نے یہ جواب دیا تھا، اور معلوم بعد میں یہ ہوا کہ انہوں نے جو سمجھا تھا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم کے مطابق تھا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی اور بھی مثالیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے منکرین حدیث ہیں یا بعض مقلدین ہیں، انہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں ان کے راہ میں رکاوٹ ہیں، اور منکرین حدیث یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام میں مکثرین روایت میں سر فہرست سب سے زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کا نام آتا ہے، لہذا وہ ان کو بطور خاص نشانہ بناتے ہیں۔ اسی طرح تابعین میں امام زہری کا نام ہے، وہ بہت روایتیں کیے، فن حدیث علم حدیث کی بڑی خدمت کی، انہیں جو ہے نشانہ بناتے ہیں۔ بعد کے لوگوں میں امام بخاری کا نام، امام مسلم کا نام بارز ہے، نمایاں ہے، لہٰذا ان کو نشانہ بناتے ہیں، اور ان کی یہ سمجھ ہے، ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب ہم نے انہیں نشانہ بنا لیا تو بقیہ ذخیرہ احادیث اور حدیثوں کا معاملہ جو ہے مجروح ہو جائے گا، مشکوک ہو جائے گا، پوری حدیث کی عمارتیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی۔ خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر کی کہ اس حدیث کے بارے میں مجھے یہ خیال تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے کوئی سوال نہیں کرے گا۔
لما رأيت من حرصك على الحدیث، جو میں نے تمہارے اندر حدیث کے سلسلے میں حرص، شوق اور تڑپ دیکھی، تمہارا شوق اور تڑپ دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تھا کہ یہ اس بارے میں سب سے پہلے تم ہی پوچھو گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ کو یہ تڑپ نہیں تھی، سب سے زیادہ سب سے ترجیح دینے والی بات آپ کے اندر نظر آئی، آپ کو گویا اس جملے سے معلوم ہوتا ہے۔ ہاں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ۔ اب آپ نے حضرت ابو ہریرہ کے اس سوال پر ان کی تعریف کرنے کے بعد جواب دیا ان کے سوال کا کہ میری قیامت کے دن میری شفاعت پانے والا سب سے بڑا خوش نصیب، ہاں خوش قسمت وہ شخص ہوگا جو لا الہ الا اللہ، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اپنے دل کے خلوص کے ساتھ، یا روایتوں میں ہے او نفس ہی، یا اپنے نفس یعنی وہی دل اپنے باطن کے اخلاص کے ساتھ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا اپنے دل کے خلوص کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ زبان سے جو کلمہ کہہ رہا ہے دل کے اندر بھی اس کی جڑیں مضبوط ہو، یعنی وہ ایمان پایا جاتا ہو۔ آپ نے جانا ہے لا الہ الا اللہ قابل قبول ہو، اللہ کے یہاں معتبر ہو، اس کی 7 شرطیں، اور بعض علماء نے 8 شرطیں بیان کی ہیں، اس میں سے ایک شرط خلوص ہے، جس کی ایک دلیل یہ حدیث ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ زبان سے یوں ہی کوئی کہہ دے، فلم میں اداکاری کرتے ہوئے، ڈرامے میں ڈائلاگ بولتے ہوئے اگر لا الہ الا اللہ کوئی غیر مسلم کہہ رہا ہے تو مسلمان نہیں ہو جائے گا۔ دل کا اخلاص، یقین، علم، یہ ساری شرطیں جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں، یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ یہاں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے دل کے اخلاص کا۔ تو اسی حدیث سے پہلی بات کیا معلوم ہوئی کہ قیامت کے دن سفارش کا بنیادی حق اس کو ہوگا جو توحید پر مرے گا۔ اگر توحید نہیں ہے، یہ گانٹھ باندھ لیا جائے، اگر توحید نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی قیامت کے دن نہیں ملے گی۔ شرک کے عظیم الشان نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے، اور پھر ہمیشہ جہنم میں کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا وہ بندہ جو شرک اکبر پر مر جائے۔ اور یہاں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ ایسا شخص جو توحید کی ضد یعنی شرک پر ہوگا، لا الہ الا، جس کا اندر شرک ہوگا وہ لا الہ الا اللہ کے خلاف ورزی ہے، لہٰذا اس کو اللہ کے نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ ہم یہ بار بار جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام آزر کو نہیں بچا پائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا ابو لہب، ابو طالب، اپنے والدین کو جہنم سے میں داخلے سے نہیں روک پائیں گے، نہیں نکال پائیں گے۔ ہاں، ابو طالب کے بارے میں ہے کہ ان کے عذاب میں تخفیف ضرور ہو جائے گی، اس لیے کہ دنیا میں انہوں نے مدد کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دعوت اسلامی کی، لیکن وہ عذاب سے وما ہم بخارجین من النار، قرآن نے کہا کہ جو شرک پر مرنے والے ہوں گے وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ نے گویا یہاں یہ فرمایا کہ شفاعت اس کو ملے گی جو توحید پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث نے قیامت کے دن شفاعت ملنے کا ایک معاملہ بتایا۔ ہاں، ومن ذالک ایضا، اور اسی باب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان نقل کیا انہوں نے، یہ بخاری کی روایت تھی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب تم مؤذن کی آواز سنو تو جیسا وہ کہتا ہے تم بھی ویسا ہی کہو۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ یہ اذان کا جواب ہم جانتے ہیں، اذان کے جواب دو۔ ہاں، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ ہاں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود پوری اذان ہو جائے تو اب اذان کے خاتمے پر ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ نے اذان کے کلمات کا جواب دیا مؤذن کا، اب اس کے بعد آپ نے درود پڑھا، درود شریف۔ فإنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جب یہ عمل تم کرو گے تو کیا فضیلت بتائی، فإنہ من صلی علیہ صلاۃ، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا، میرے لیے درود صلاۃ کی دعا کرے گا، ہاں صلی اللہ علیہ بہا عشرن، تو اس کے بدلے میں اللہ 10 رحمتیں اس پر نازل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ کا مطلب کیا؟ اللہ تھوڑی دعا کرے گا کسی سے، اللہ تو خود دینے والا ہے۔ ہاں، یعنی اللہ رحمت نازل کرے گا۔ ثم صلوا اللہ لی الوسیلہ، پھر تم اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلہ۔ ہاں، یہ پوری دعا جو ہے جو مسنون ثابت ہے، اس میں بھی آج کل لوگوں نے کچھ اضافہ کر لیا۔ ہاں، میڈ ان انڈیا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے ثابت شدہ الفاظ اور دلیل ہے اس کو گویا شاید کم سمجھتے ہیں، اس میں اضافہ کر دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میرے لیے تم الوسیلہ
یہ پہلے گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن الوسیلہ جنت میں ایک مقام ہوگا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوں میں مخلوق میں صرف ایک کے لیے ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں۔ ہاں، فإنها منزلۃ، یہ آگے ہے اس میں، فإنها منزلۃ فی الجنۃ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ، اس لیے کہ یہ جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے لیے کے لائق نہیں ہے سوائے ایک بندے کے، وارجو ان اکون انا ہوا، ایک ہی بندے کے لائق ہے یا اس کا حقدار ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں۔ فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ شفاعتی، تو جس نے میرے لیے وسیلہ مانگا یعنی اس کے لیے دعا کی تو اس کے لیے میری شفاعت جو ہے حلال ہو جائے گی۔ اس کی یہ روایت اور اس کی تخریج ہم خصائص نبی کے ابتدائی بحثوں میں پڑھ چکے ہیں۔ یہ روایت نقل کرنے کے بعد جو ہے اس پر تبصرہ کیا اور سوال کیا۔ ہمارا وقت زائد ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں یہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔